محمد بن قاسم اگر کم عمر مگر عظیم فاتحین کا ذکر کیا جائے تو ایک نام پوری شان کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ محمد بن قاسم وہ نوجوان سپہ سالار جس نے صرف 17 برس کی عمر میں بر صغیر کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، ایک طاقتور سلطنت کو شکست دی اور اپنی بہادری، عدل اور بہترین قیادت سے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا۔ آج بھی پاکستان اور بر صغیر کی تاریخ میں محمد بن قاسم کو اسلام کے پہلے فاتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کا پورا نام محمد بن قاسم بن محمد بن حکم الثقفی تھا۔ محمد بن قاسم کا تعلق عرب کے قبیلے بنو ثقیف سے تھا جو طائف میں آباد تھا۔ محمد بن قاسم کی پیدائش تقریباً 72 ہجری میں ہوئی۔ ابھی آپ کم عمر ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کی پرورش خاندان کے بزرگوں نے کی۔ آپ کے چچا حجاج بن یوسف نے بھی آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اگرچہ حجاج بن یوسف اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے ایک متنازع شخصیت تھا، لیکن اس نے محمد بن قاسم کی عسکری تربیت، نظم و ضبط اور قیادت کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم نہایت ذہین، با اخلاق اور محنتی تھے۔ انہوں نے قرآن کریم، عربی زبان، فقہ کی ابتدائی تعلیم اور گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں مہارت حاصل کی۔ کم عمر ہی میں وہ فوجی نظم و ضبط، منصوبہ بندی اور قیادت کی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے ساتھیوں میں نمایاں ہو گئے۔ اس زمانے میں اموی خلافت مشرق کی طرف اپنی سرحدوں کو وسیع کر رہی تھی، لیکن سندھ میں بعض ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے فوجی کارروائیوں کی راہ ہموار کی۔ تاریخی روایات کے مطابق سری لنکا کے بادشاہ کی جانب سے مسلمان خواتین، بچوں اور قیمتی تحائف پر مشتمل ایک جہاز عراق بھیجا گیا، لیکن سندھ کے ساحل کے قریب سمندری قزاقوں نے اس پر حملہ کر کے مسافروں کو قید کر لیا۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے حکمران راجہ داہر کو خط لکھا اور مطالبہ کیا کہ قیدیوں کو آزاد کیا جائے اور مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ ان قزاقوں پر اس کا اختیار نہیں۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے 2 فوجی مہمات روانہ کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اب حجاج بن یوسف کو ایک ایسے سپہ سالار کی ضرورت تھی جو بہادری، حکمت عملی اور نظم و ضبط کا بہترین نمونہ ہو۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے صرف 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کا انتخاب کیا۔ سن 92 ہجری 711 عیسوی میں محمد بن قاسم تقریباً 6000 منتخب سپاہیوں کے ساتھ شیراز سے روانہ ہوئے۔ راستے میں مکران کے گورنر سمیت مزید فوجیں بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی گئی، جس سے لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ روانگی سے پہلے حجاج بن یوسف نے انہیں متعدد ہدایات دی کہ جہاں تک ممکن ہو عدل و انصاف سے کام لینا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا، اور جن لوگوں سے صلح ہو جائے ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی مکمل پابندی کرنا۔ طویل سفر کے بعد اسلامی لشکر محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ کی مشہور بندرگاہ دیبل پہنچا۔ دیبل اس وقت ایک مضبوط قلعہ اور ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ راجہ داہر نے اس کی حفاظت کے لیے اسی حساب سے بڑی تعداد میں فوج تعینات کر رکھی تھی۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کیا اور بڑی منجیق، العروس سمیت دیگر جنگی آلات استعمال کیے گئے۔ کئی دنوں تک شدید مقابلہ جاری رہا۔ بالا آخر قلعے کا دفاع کمزور پڑ گیا اور مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ دیبل کی فتح محمد بن قاسم کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ فتح کے بعد انہوں نے عام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کا اعلان کیا۔ جن لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے انہیں امان دی گئی اور شہر میں باقاعدہ اسلامی انتظامیہ قائم کی گئی۔ تاریخی روایات کے مطابق یہاں پہلی مسجد بھی قائم کی گئی
تاکہ مسلمان اپنی عبادت آسانی سے کر سکیں۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ وہاں کے مقامی حکمرانوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے صلح کو ترجیح دی، جس کے نتیجے میں شہر بغیر بڑی جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر سیون کی طرف بڑھا، جہاں مختصر مزاحمت کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اب محمد بن قاسم جہاں بھی جاتے وہاں صرف فتح پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ فوری طور پر امن و امان قائم کرتے، محصولات کا منصفانہ نظام نافذ کرتے، مقامی باشندوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتے اور کسانوں و تاجروں کو یقین دلاتے کہ ان کے جان و مال کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہی عدل اور حسن سلوک بہت سے لوگوں کے دل جیتنے کا سبب بھی بنا۔ دیبل، نیرون اور سیون کی کامیابیوں کے بعد اب سندھ کا سب سے بڑا معرکہ باقی تھا۔ راجہ طاہر نے اپنی پوری فوج، جنگی ہاتھیوں اور تجربہ کار سپاہیوں کو جمع کر لیا تھا۔ دوسری طرف محمد بن قاسم کے مجاہدین تعداد میں کم ضرور تھے، لیکن ان کے دل ایمان، حوصلہ اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل سے بھرے ہوئے تھے۔ اب تاریخ کا ایک فیصلہ کن معرکہ ہونے والا تھا، جو نہ صرف سندھ بلکہ پورے بر صغیر کا مستقبل کا فیصلہ بھی کرنے والا تھا۔ دیبل، نیرون اور سیون کی مسلسل فتوحات کے بعد اب وہ وقت بھی آ پہنچا تھا جس کا انتظار دونوں لشکر کر رہے تھے۔ سندھ کے حکمران راجہ طاہر نے اپنی پوری فوج کو جمع کر لیا تھا۔ اس کے پاس ہزاروں سپاہی، تربیت یافتہ گھڑ سوار، تیر انداز اور جنگی ہاتھی موجود تھے، جبکہ دوسری طرف محمد بن قاسم کے پاس تعداد میں کم مگر ایمان، نظم و ضبط اور بہترین قیادت سے سرشار مجاہدین تھے۔ دونوں لشکر راور کے مقام پر دریائے سندھ کے قریب آمنے سامنے آئے۔ جنگ شروع ہوتے ہی راجہ طاہر نے اپنے جنگی ہاتھیوں کے ذریعے مسلمانوں کی صفیں توڑنے کی کوشش کی، لیکن محمد بن قاسم نے نہایت عمدہ حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو مخصوص مقامات پر تعینات کیا اور گھڑ سوار دستوں کو مناسب وقت پر حملے کا حکم دیا۔ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی شدید جنگ کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کن حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ روایات کے مطابق کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی شدید جنگ کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ روایات کے مطابق راجہ طاہر جنگ کے دوران مارا گیا اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ اس فتح کے ساتھ سندھ میں اسلامی حکومت کی بنیاد مزید مضبوط ہو گئی۔ راجہ طاہر کی شکست کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد اور دیگر اہم علاقوں کی طرف پیش قدمی کی۔ کئی مقامات پر صلح کے ذریعے شہر کو مسلمانوں کے زیر انتظام کر دیا گیا، جبکہ بعض مقامات پر مختصر جنگ کے بعد فتح حاصل ہوئی۔ ہر جگہ محمد بن قاسم نے ایک ہی اصول اپنایا کہ جو لوگ صلح قبول کریں گے ان کے جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر ملتان پہنچا، جو اس دور میں سندھ اور بر صغیر کا ایک اہم تجارتی اور دفاعی مذہبی مرکز تھا۔ ملتان کا قلعہ نہایت مضبوط تھا، اس لیے کئی روز تک محاصرہ جاری رہا۔ آخرکار مسلمانوں نے شہر فتح کر لیا۔ تاریخی روایات کے مطابق یہاں ایک مشہور مندر میں بڑی مقدار میں سونا اور خزانہ موجود تھا، جس کی وجہ سے بعد میں ملتان کو شہر زر بھی کہا جانے لگا۔ تاہم یہ روایات مختلف تاریخی مصادر میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے۔ محمد بن قاسم کی سب سے نمایاں خوبی صرف ان کی فتوحات نہیں تھی، بلکہ ان کا عدل و انصاف تھا۔ انہوں نے مقامی ہندوؤں اور بدھ مت آبادی کو ان کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی دی، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کیا، کسانوں پر غیر ضروری بوجھ کم کیا اور تاجروں کے لیے محفوظ ماحول پیدا کیا۔ جو علاقے صلح کے ذریعے اسلامی حکومت میں شامل ہوئے، ان سے کیے گئے معاہدوں کی مکمل پاسداری کی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے مقامی باشندوں نے مسلمانوں کی حکومت کو قبول کیا اور بعض نے اسلام کو بھی اختیار کیا۔ محمد بن قاسم
ہر اہم فیصلے سے پہلے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو خط لکھتے تھے۔ حجاج بن یوسف بھی انہیں بار بار ہدایات دیتے تھے کہ انصاف سے کام لینا، عہد کی پابندیاں کرنا اور رعایا کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا۔ ان خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ فتوحات کے ساتھ ایک منظم اور ایک عادلانہ نظام قائم کرنا بھی مسلمانوں کا ایک اہم مقصد تھا۔ اس سب کے باوجود لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی وفات پا گئے۔ ان کے بعد سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنے، جنہوں نے کئی گورنروں کو اور فوجی کمانڈروں کو تبدیل کر دیا۔ محمد بن قاسم کو بھی دمشق حاضر ہونے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم نے بغیر کسی مزاحمت کے خلیفہ کا حکم قبول کیا اور واپس دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ مشہور عوامی داستان یہ ہے کہ راجہ داہر کی بیٹیوں کی شکایت پر انہیں سخت سزا دی گئی، لیکن اکثر مورخین اس روایات کو تاریخی اعتبار سے کمزور قرار دیتے ہیں۔ زیادہ مستند بات یہ ہے کہ انہیں گرفتار کیا گیا اور قید کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کی صحیح کیفیت پر مورخین کا اتفاق نہیں، لیکن یہ بات تقریباً متفقہ ہے کہ وہ صرف 20 سال کی عمر کے قریب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگرچہ محمد بن قاسم کی زندگی بہت مختصر تھی، لیکن ان کے کارنامے غیر معمولی تھے۔ انہوں نے بر صغیر میں اسلام کی پہلی مضبوط سیاسی بنیاد رکھی، جس کے اثرات آنے والی صدیوں تک محسوس کیے گئے۔ بعد کے مسلمان حکمرانوں کے لیے سندھ ایک مضبوط مرکز بن گیا، جہاں سے اسلام، علم، تجارت اور تہذیب آگے پھیلتی گئی۔ آج بھی محمد بن قاسم کو ایک بہادر سپہ سالار، بہترین منتظم اور باکردار مسلمان اور بر صغیر میں اسلام کے اولین فاتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی نوجوانوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ عظمت عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر انسان کے اندر ایمان، علم، اخلاص، نظم و ضبط اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو تو وہ کم عمر میں ہی ایسے کارنامے انجام دے سکتا ہے جنہیں تاریخ صدیوں تک فراموش نہیں کر سکتی۔ تو دوستو، یہ تھی محمد بن قاسم کی تاریخ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔